اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے راجہ داہر، یہ جے وار علاقہ ہے سندھ کا، اس میں وہاں جا کے قلعے میں قلعہ بند ہو گیا، تو وہاں پہ محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تو اس حملے میں یہ راجہ داہر لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم فتح کرتا ہوا قلعے پہ قلعے فتح کرتا ہوا ملتان تک پہنچ گیا۔ جب یہ ملتان میں پہنچا تو دوسری طرف حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، تو حجاج بن یوسف کی وفات کی اطلاع ملی اسے خلیفہ کو، تو خلیفہ نے تمام لوگوں کو مزید فتوحات سے، مزید پیش قدمی سے روک دیا، تاکہ جب تک اس علاقے کا کوئی گورنر نہیں آ جاتا تب تک کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ اونچ نیچ ہونے کی صورت میں جو سنبھال نہ سکے۔ روکا ہوا تھا کہ چند ماہ بعد ہی خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ اب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو جو نیا خلیفہ بیٹھا وہ تھا سلیمان بن عبد الملک۔ اب سلیمان عبد الملک یہ تقریباً 3 سال حکمران رہا ہے۔ اب جو سلیمان بن عبد الملک ہے، اچھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدنا عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کے لگائے ہوئے چند لوگوں کو برقرار رکھا اور زیادہ کو بدل دیا۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے کئیوں کو بدل دیا۔ تو عموماً یہ چلتا تھا کہ جو نیا خلیفہ ہوتا تھا وہ آ کے گورنر بدل دیتا تھا، تو یہی کام جو نیا خلیفہ بنا اس نے آ کے کیا اور گورنر بدل دیے۔ گورنر بدلنے کے نتیجے میں محمد بن قاسم کو معزول کیا، اور محمد بن قاسم کو معزول کر کے یزید بن ابی قبشہ اس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ اور یزید بن ابی قبشہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو آیا ادھر بر صغیر میں اور پھر محمد بن قاسم یہاں سے واپس گیا۔ تو اس کے بعد یزید بن ابی قبشہ کے بعد جو یہ تقریباً 18 کے دن گورنر رہا ہے، اور 18ویں دن یہ انتقال کر گیا۔ اور انتقال کیا تو اس کے بعد جو سلیمان بن عبد الملک ہے اس نے عامر بن عبداللہ کو گورنر بنا کے بھیجا، لیکن چند دنوں بعد یہ بھی انتقال کر گیا۔ پھر اس کے بعد حبیب بن محلب اسے گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ایک اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے محمد بن قاسم کے بعد کیا ہوا تھا۔ تو محمد بن قاسم کے بعد یزید بن ابی قبشہ، یزید بن ابی قبشہ کے بعد عامر بن عبداللہ، عامر بن عبداللہ کے بعد حبیب بن محلب۔ اچھا، حبیب بن محلب جو ہے یہ بھی چند دن ہی لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکا تو پھر اسے واپس بلا لیا گیا۔ اچھا، اسی دوران جو خلیفہ ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو جب خلیفہ کا انتقال ہوا تو اس نے ایک نیا خلیفہ جو نامزد کیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اور جیسے ہی انہیں خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو سندھ کے کافی سارے علاقے محمد بن قاسم نے فتح کیے تھے وہ سلیمان کے دور میں ان کا نظام انتہائی خراب ہو گیا تھا، یعنی یہ جو درمیان میں لوگ آتے رہے ہیں ان سے چیزیں مینج ہی نہیں ہوئی، اور ان سے مینج نہ ہونے کی وجہ سے کام خراب ہوتا گیا، اور کئی علاقوں کے جو چھوٹے چھوٹے راجے تھے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ادھر خاص توجہ دی اور عمر بن مسلم باہلی ان کو گورنر بنا کے بھیجا سندھ کا۔ اچھا، عمر بن مسلم باہلی جو ہے یہ بہت اچھے مینیجر تھے، چیزوں کو بہت اچھا مینج کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مینج کیا چیزوں کو۔ اچھا، انہی کے دور میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ راجہ داہر کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مخالف تھا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب خدا کی کرنی، جب راجہ داہر کا سب سے بڑا بیٹا اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو راجہ دار کے باقی رشتہ دار تھے وہ بھی مسلمان ہوتے گئے، اور اس کے مسلمان ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ایک بڑا گروہ تھا سندھ کا، بہت سارے لوگ وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو عمر بن مسلم باہلی نے ان تمام لوگوں کو ان کے علاقوں میں ویسے ہی رہنے دیا، اور بلکہ ان کو ساتھ اپنے مختلف ایڈمنسٹریشن میں شامل بھی کر لیا۔ اچھا، اسی عرصے میں عمر بن عبد العزیز کا وصال ہو گیا، اور 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک یہ خلیفہ بنا۔
अच्छा, यजीद बिन अब्दुल मलक, ये जरा, हर आदमी का अपना मजाज है। तो ये जब खलीफा बना तो इसने एक इंतहाई सख्त मजाज के आदमी को गवर्नर बनाकर भेजा यहाँ पर। उसका नाम था जुनैद बिन अब्दुल रहमान। अब जुनैद बिन अब्दुल रहमान ने एक उल्टी हरकत ये की कि बजाय इसके कि वो मुनासिब तरीके से हुकूमत करता, इसने ताकत से यहाँ के राजों को मरूब करने की कोशिश की और ताकत के जरिए लोगों को बाजगुजार बनाने की कोशिश की। तो जो राजा दाहर का बड़ा बेटा है, राजा सीसा इसका नाम था, तो राजा सीसा ने इस्लाम कबूल किया था और उसके साथ यहाँ पे रियासत मजीद मजबूत हुई थी। लेकिन ये जो नया गवर्नर बना जुनैद बिन अब्दुल रहमान, इसने आके ऐसी शरारतें शुरू की, ऐसे धमकी अमेज रवैया शुरू किया कि उसके मनफी असरात मुरतब होना शुरू हुए। तो इसके क्या मनफी असरात मुरतब हुए, फिर इसका क्या नतीजा निकला, ये अब हम इंशाल्लाह करेंगे अगली क्लास में। आज तक के लिए इतना काफ़ी है।